والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جس شریعت کو احکام کی شکل میں ہمارے لیے اس دنیا میں لازم قرار دیا ہے، اس شریعت کے کچھ اسباب ہیں، کچھ علتیں ہیں، کچھ فلسفے ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، اور انہی حکمتوں کی بنا پر، انہی اسباب کی بنا پر اس شریعت کو ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ان تمام عبادتوں کو، ان تمام احکام کو ہم اس لیے بجا لائیں کہ اللہ نے ہم سے اس عمل کا مطالبہ کیا ہے، ورنہ ان اسباب کے لیے اور ان حکمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہوں تو یہ حکمت ہم کو اگر مل بھی جائے پھر بھی وہ عمل ہمارے لیے عبادت قرار نہیں پائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ایک انسان ہے کہ جو مثلاً کسی عمل کو اس لیے انجام دے رہا ہو کہ مجھے اس سے فائدہ مل جائے، اگر یہ فائدے کے لیے عمل کو انجام دے رہا ہے تو یہ صرف عمل کہلائے گا، یہ اس انسان کی عبادت نہیں بن پائے گی. اگر کوئی شخص ہے مثلاً حج کے لیے جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ واپس آؤں تو مجھے حاجی کہا جائے، یہ انسان حج کر کے آئے گا، جائے گا، مشکلات برداشت کرے گا، پیسہ خرچ کرے گا، وقت دے گا، اپنے بدن کی انرجی استعمال کرے گا، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر اس لیے گیا تھا کہ مجھے حاجی کہا جائے تو اس انسان کا جانا اور نہ جانا دونوں برابر ہے، اس لیے کہ حج کو اللہ کے لیے انجام دینا ہے، حاجی کہلوانے کے لیے انجام نہیں دینا ہے. لہٰذا ہمیں توجہ دینا ہے. اسی طرح سے نماز کی بھی صورتحال ہے، اسی طرح سے روزے کی بھی صورتحال ہے، اور نماز زیادہ باریک ہے اس مرحلے میں، اس لیے کہ کبھی کبھی مسئلہ بڑا خراب ہونے لگ جاتا ہے. البتہ میری گفتگو آج نماز نہیں ہے، لیکن میں صرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مسئلہ خراب ہونے لگ جاتا ہے کہ جب انسان نماز جیسی عظیم عبادت کو بندوں کے لیے بجا لانے لگ جائے. اگر میں مسجد نہیں جاؤں گا تو لوگ مجھے نمازی نہیں سمجھیں گے، اگر مسجد کی پہلی صف میں میں نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اگر اول وقت میں نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ میرے بارے میں کیا کیا جملے کہیں گے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس انسان کو عبادت سے نکال دیتی ہیں، وہ عمل رہ جاتا ہے، نماز نہیں رہ جاتی. بڑے توجہ کی ضرورت ہے. صرف میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی مورد نہیں ہے. ہر روز دعا پڑھنے والا اگر ایک دن دعا نہ پڑھے کیا عالم ہوگا.
اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے آج دعا نہیں پڑھی تو لوگ کہیں گے کہ لگتا ہے اس کا خلوص کم ہو گیا، کوشش کرے کہ پھر دعا نہ پڑھے۔ اگر خلوص لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے یہ کام کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ توجہ رہے، عبادت کو عبادت رہنے دیجئے۔ عبادت کو کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی پر جتانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں۔ حتیٰ یہ ہم اپنی عبادت جو مجلس عزا کی شکل میں فرش عزا پر بیٹھ کے انجام دے رہے ہیں، اگر میں آج مجلس میں نہیں گیا تو فلاں صاحب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ہم فلاں صاحب کے سوچنے کے لیے فرش عزا پہ آ کے نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر میں نے آج ماتم نہیں کیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کیا گمان کریں گے؟ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ماتم نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں نے بآواز بلند گریہ نہیں کیا تو میرے بغل میں بیٹھا ہوا انسان میرے بارے میں سوچے گا کہ یہ نہیں روتے ہیں۔ میں نے بغل میں بیٹھے ہوئے انسان کے لیے گریہ نہیں کیا ہے۔ میں فرش عزا پر آیا ہوں ایک ماں کی تمنا کی بنا پر۔ میں امام حسین کا ماتم کر رہا ہوں ایک ماں کی بارگاہ میں پرسا دینے کے لیے۔ میں گریہ کر رہا ہوں اس لیے کہ امام حسین سے مجھے قلبی لگاؤ ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے۔ ذرا بھی اگر کسی کے لیے ہم نے کرنا شروع کر دیا یہ عبادت نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا توجہ رہے، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حکمتیں قرار دی ہیں، یہ حکمتیں بڑی اہم ہیں۔ ان حکمتوں کی بنا پر ہمیں فائدہ ملتا ہے، لیکن ان حکمتوں کے لیے، ان اسباب کے لیے، اس فلسفے کے لیے اس عبادت کو انجام نہیں دینا ہے۔ یہ توجہ رہے، میں جو آپ کی خدمت میں ان 4-5 دنوں کے درمیان عرض کرنے جا رہا ہوں، جو کل عرض کیا تھا آج بیان کر رہا ہوں، کل پھر 2-3 دن آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادتوں کو اس حکمت کے لیے انجام دیجیے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جہاں اللہ کی قربت کے لیے ہم عبادت انجام دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسباب کی بنا پر اس عمل کا مجھے فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن اس فائدے کے لیے میں نے یہ بینک میں نے پیسہ نہیں رکھا ہے کہ فائدے کو حاصل کرنا ہے لہٰذا میں نے بینک میں پیسہ رکھا، نہیں، میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اطاعت کی ہے۔ اور اب یہیں سے میں آئیے آپ کو لے کر چلوں، بہت بڑی عبادت جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے قرار دی، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ بڑا عجیب ہے، ہاں، عبادت ایسی ہے جس میں عمل ہے ہی نہیں، کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ ایک ایسی عبادت کہ جو اللہ نے بندے سے مانگی ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ نماز میں آپ کو کچھ کرنا ہے، زبان سے پڑھنا ہے، ہاتھ سے اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع کے موقع پر جھکنا ہے، سجدے کے موقع کے اوپر سجدے میں جانا ہے، تشہد کے موقع پر بیٹھنا ہے، کچھ کرنا ہے تو یہ نماز بنے گی۔ لیکن وہ جو نماز کے بعد اللہ نے اپنے بندے سے مانگا ہے روزہ، کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس میں۔ عجیب ہے، اس میں نہ آپ کو کچھ بولنا ہے، نہ اس میں آپ کو کچھ ہاتھ سے کرنا ہے، نہ اس میں آپ کو آنکھ سے کچھ کرنا ہے، نہ اس میں آپ کو پیر سے کچھ کرنا ہے۔ حتیٰ نماز بغل والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حج پڑوسیوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ حج کر کے آ رہے ہیں، جہاد اس میدان میں موجود لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جہاد کر رہے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ گھر میں موجود زوجہ اس کو بھی شاید خبر نہ ہو کہ میں روزے سے ہوں، اپنا بیٹا شاید اسے بھی خبر نہ ہو۔ ہم جب تک نہ بتائیں گے اس میں کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ جس کے دیکھ کے پہچانا جائے کہ یہ روزہ ہے۔ اور اسی لیے روزہ سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کسی کے عمل کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے، کیا اچھے قرآن کے قاری ہیں، عمل کو دیکھا لہٰذا کہہ دیا، کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کو دیکھا تعریف کر دیا۔ لیکن جب روزے کے موقع پر ہماری تعریف ہی نہ ہو رہی ہو تو
اب بتائیے کیسے سامنے والے کو پتہ چلے کہ روزے سے ہے؟ اور اسی لیے وہ جو مشہور جملہ ملتا ہے کہ وہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا بڑے اچھے انداز سے، مثلا اس نے قرآن پڑھا اور مثلا اس کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز مکمل ہوئی، کسی نے کہا کیا کہنے تمہاری نماز کے، بالکل لگ رہا تھا کہ زمین پہ نہیں تم آسمان پہ نماز پڑھ رہے ہو، لگ رہا تھا عرش الہی پہ چلے گئے ہو۔ اس نے کہا تم نے تو صرف نماز دیکھی ہے، آج تو میں روزے سے بھی ہوں۔ پتہ چل گیا کہ نہ نماز خدا کے لیے تھی نہ روزہ۔ یہ توجہ رہے، اگر اس عبادت کو اختیار کرنا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی لیے اکیلی عبادت ہے کہ جس عبادت کے لیے دو معصوم کا جملہ موجود ہے کہ یہ روزہ ہے جو انسان کے اندر اخلاص دل میں اتار دیتا ہے۔ یہ عجیب ہے، تثبیتاً للاخلاص۔ یہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کلمات قصار نہج البلاغہ میں بھی جملہ آپ کا موجود ہے، اور اسی طرح سے جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء، آپ کا بھی یہ معرکۃ العرب جملہ کہ یہ انسان کا یہ روزہ ہے جو اس انسان کے اندر خلوص کو دلوں میں اتار دیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، میں اگر نہ بتاؤں تو کسی کو دنیا میں نہیں پتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور اسی لیے اس روزے میں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ نہ کرنا یہ روزہ ہے۔ کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، یہ سب چیزیں روزہ ہیں، یعنی جس میں کرنا نہیں ہے چھوڑنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اپنے روزے کو سنبھالنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے نماز کے لیے جملہ نہیں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ عجیب ہے، البتہ نماز پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، نماز پڑھو گے جنت جاؤ گے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن تقوی کب آئے گا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مبارکہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کر دیا گیا ہے جس طرح سے ما قبل والوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید اس روزے کے رکھنے کی بنا پر تم متقی بن جاؤ۔ غور فرمایا آپ نے، یہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے جو اس روزے کی ہے۔ انسان کو اگر متقی بننا ہے تو روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا، ہم متقی بن گئے تو کیا ملا؟ دیکھیے کبھی کبھی ذہنوں میں ہوتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، اللہ کا فائدہ نہیں، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ سن لیجئے، اگر ہم متقی بن گئے تو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی پروردگار کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیں، بالکل کام رکا ہوا تھا، اچانک وہ کام ہوتا چلا گیا۔ یہ جو کام ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ کسی بنا پر ہم نے اس کو کام کو کھول کے حل کر لیا، نہیں، یہ اللہ نے راستے کھولے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو متقی بن گیا، جو صاحب تقوی بن گیا، اللہ اس کے لیے راستے عطا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے یہ شمار بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ کب؟ جب متقی بن جائے۔ آپ نے غور فرمایا، دنیا میں متقی بن جانے والوں کو اللہ دو چیزیں عطا کر رہا ہے، راستے کھول رہا ہے، رزق وہاں سے دے رہا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ادھر دیکھ لیے جنت، اللہ رب العزت فرما رہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے اس جنت کو متقین کے لیے قرار دیا ہے۔ متقی بن جاؤ جنت جاؤ گے، اور اس سے بڑا درجہ ان المتقین فی جنات النعیم، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کی جنت میں یہ متقین ہوں گے، عند ملیک مقتدر، وہ ذات پروردگار کے قریب کے جو اس کائنات کا مالک ہے۔
یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ عظیم شخصیتوں کے قریب میں رہنے کا موقع مل جائے، اور پھر فی مقعد صدق، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ آپ دیکھ لیے اچھے خاصے افراد کو یہ شکوہ، میرا جو حق تھا مجھے نہیں مل پایا، میری جو جگہ تھی مجھے نہیں مل پائی، جو میری پوزیشن تھی اس کے مطابق مجھے کرسی نہیں مل پائی، مجھے منصب نہیں مل پایا، مجھے تو باس ہونا چاہیے تھا، آج میں ورکر بن گیا، نہ جانے کیسے کیسے شکوے۔ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو میرا مقام، جو میری منزلت ہے وہ مجھے نہیں مل پائی۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے متقی بن جاؤ، تمہیں جنت میں تمہارا وہ درجہ دیں گے جو تمہارا حق ہے۔ اگر اپنا حق چاہیے ہے، اپنے اس درجے کو حاصل کرنا ہے، متقی بننا ہوگا۔ متقی کیسے بنے گا انسان؟ روزے کے ذریعے سے۔ یہ روزے کی عظیم الشان فضیلت ہے۔ انسان کو یہ روزہ متقی بناتا ہے، متقی بن جانے کے بعد ایسا رزق ملتا ہے جس کو حساب نہیں کر سکتا ہے، اور راستے کھلتے جاتے ہیں جنت میں اللہ کے نزدیک، وہ بھی وہ مقام اور منصب کے جو اس کا حق ہے وہ اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ معمولی درجہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت یہ متقی بنا کر روزے کے ذریعے سے انسان کو نہ جانے کتنی بڑی نعمت عطا کر رہا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں روزے کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ وہ 4 عظیم الشان فوائد جو روزے کے بیان کیے گئے ہیں، میں ان کی طرف آپ کو لے کر آؤں، جن میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنے عظیم درجات اس انسان کے لیے رکھے ہیں کہ جو انسان واقعی طور کے اوپر اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ 4 عظیم فائدے ایک روزہ رکھنے کے، جن میں سے ایک تو یہی ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت معنوی طور پر، حقیقی طور پہ متقی بنا دیتا ہے۔ متقی بننے کے بعد کیا درجے ملتے ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تقویٰ مل جائے انسان کو، سب سے بڑی فضیلت سنیے گا آپ، روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ دنیا میں عجیب ہے، یہ روایت اس مفہوم کی سوائے روزے کے لیے کہیں وارد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز اپنے لیے قرار دی ہے، لیکن یہ جملہ نماز کے لیے نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حج اپنے لیے قرار دیا، لیکن یہ جملہ اپنے لیے یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ روزے کے لیے، صرف روزے کے لیے فرمایا۔ کیا جملہ ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، صرف میرے لیے ہے۔ نہ بیوی کو خبر، نہ بچوں کو خبر، نہ محلے والوں کو خبر، نہ باس کو خبر، نہ آفس میں ورکرز کو خبر، کسی کو نہیں پتا، میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں خود اس روزے کی جزا اسے عطا کروں گا۔ اور ایک اس جملے کی شرح جو کی گئی ہے، وہ ایک شرح یہ ہے کہ وانا اجزا بہ، میں خود اجر کے طور پر اس بندے کے حوالے خود کو کر دوں گا کہ اب تو جو چاہے وہ اپنے پروردگار سے حاصل کر لے۔ یہ روزہ اتنا عظیم ہے، انسان کو اس روزے کے ذریعے سے اللہ کہاں کس بلندی تک پہنچا رہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا بھوکے رہ جانا، میرا پیاسے رہ جانا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا رب العزت اس کے لیے ہم سب کو عطا کرنے پہ تیار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس روزے کے ذریعے سے اللہ کے نیک اور اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ اس روزے کا ہے کہ پروردگار عالم نے اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر خلوص پیدا کیا۔ جیسا میں نے عرض کیا، روزہ ایک اکیلی عبادت ہے کہ جس میں عمل کچھ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، منہ سے بولیں گے تو پتہ چلے گا کہ روزہ رکھے ہوئے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کو نہیں کوئی بتا سکتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، صرف آپ جانتے ہیں، آپ کا پروردگار جانتا ہے، صرف آپ اور آپ کا خدا جانتا ہے۔ اور اسی لیے اس خلوص کو باقی رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی برعکس ہو جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، روزہ نہیں رکھے ہے اور کہتا ہے کہ روزہ رکھے ہے، اور کبھی برعکس ہوتا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم روزہ رکھ کر ظاہر نہ کرو، ضرورت نہیں ہے کسی سے کہنے کی۔ اور اسی لیے
ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں اگر مستحبی روزہ انسان رکھ رہا ہے، البتہ ماہ مبارک رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ نہ ہو، اگر ماہ مبارک رمضان کے علاوہ روزہ رکھ رہا ہے اور کوئی انسان مستحبی روزہ رکھے، اگر کوئی ایک مرد مومن اس کے سامنے آیا، مثلا پانی لے کے آ گیا، چائے لے کے آ گیا، کھانا لے کے آ گیا، کھجور لے کے، کچھ بھی لے کے آ گیا، ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں آج روزے سے ہوں، نہیں، وہ لے کے کچھ آیا ہے، آپ نے بسم اللہ کہہ کے کھا لیا، ختم ہو گیا، وہ روزہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ نے 10 بجے اگر کچھ کھا لیا مستحبی روزے میں سامنے والے مومن کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے، یہ روزہ تو آپ کا 10 بجے کھلا، لیکن کرم پروردگار یہ ہے کہ پروردگار مغرب تک جو روزہ پورا کیا جاتا ہے اس کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے، کیوں؟ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے ایسے برادران ہیں کہ جن برادران کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز صبح کے پہلے انہوں نے نیت کر لی کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں مستحبی، اور مثال کے طور کے اوپر 8 بجے 9 بجے اگر فیملی نے ان کے سامنے لا کر بریک فاسٹ رکھا، یہ بریک فاسٹ ایک مومنہ نے دعوت دی ہے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اس کو روزہ کھول لیا، انہیں بھی ثواب مل گیا، اسے بھی ثواب مل گیا۔ بڑا آسان طریقہ، لیکن یہ مستحبی کی بات ہے، واجب روزے کی بات نہیں ہے۔ واجب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کو اسے پورا کرنا ہے، لیکن اگر مستحبی روزہ ہے، حتیٰ مغرب سے 10 منٹ پہلے، 10 بھی نہیں 5 منٹ پہلے ایک مومن نے آپ سے کہہ دیا کہ آئے دسترخوان پہ تشریف لائیں یا چائے رکھی پی لیجئے، پی لینا، ضرورت نہیں بتانے کی، وہ 5 منٹ بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ میں روزے سے ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا زیادہ اللہ نے اس روزے کے اندر خلوص کو باقی رکھنے کا حکم دیا۔ دوسرا جو ایک عظیم الشان فائدہ اس روزے کا اللہ نے رکھا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ میدان محشر میں جس موقع پر انسان حاضر ہوگا، وہاں پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کی زبان منہ سے نکل رہی ہوگی، شدید پیاس کا عالم، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بھوک بھی شدید ہوگی۔ یہ بھوک اور پیاس کا احساس اس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے، اللہ قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچا لیتا ہے۔ روایت ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا فرماتے ہیں کہ فَلِمَا أُمِرُوا بِالصَّوْمِ، خود مولا سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیوں روزہ واجب کیا گیا، فرض کیا گیا؟ قیل، اب مولا اس کا جواب دیتے ہیں، سوال بھی مولا ہی نے پوچھا ہے، مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ مولا فرماتے لِكَيْ يَعْرِفُوا أَلَمَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، یہ اس لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ تمہیں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد فَيَسْتَدِلُّ عَلَىٰ فَقْرِ الْآخِرَةِ، تاکہ تمہیں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا ضرورتیں آنے والی ہیں، ان ضرورتوں کا تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے، پتہ تو چلے کہ میدان محشر میں تم کس بھوک کے عالم میں ہوگے۔ روایت طویل ہے، اس روایت کو میں مکمل نہیں پیش کروں گا، لیکن چونکہ مولا نے یہ بات فرمائی کہ میدان محشر میں تمہیں اس بات کا احساس آج دنیا میں ہونا چاہیے کہ میدان محشر میں کس عالم میں حاضر ہوگے، لہٰذا روزہ رکھو۔ اسی لیے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ یہ جو آقا نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو، اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ذکروا بجوعکم وعطشکم، تم سب یاد کرو اپنی بھوک اور پیاس کو ماہ مبارک رمضان میں، کس چیز کے ذریعے سے؟ وہ بھوک اور پیاس جو میدان محشر میں آنے والی ہے، یعنی صرف بھوکے نہ رہو، میدان محشر کو بھی یاد کرو۔ ایک مرحلہ اور اگلے مرحلے تک میں لے کے آؤں، اس سے پہلے وہ روایت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک عظیم الشان فائدہ اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں یا سال بھر رکھے گئے روزوں کا انسان کو ملتا ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ سنیں آپ، وہ اجتماعی اور معاشرتی فائدہ۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
مولا فرماتے کہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، پروردگار عالم نے اس لیے روزہ فرض کیا تاکہ امیر اور غریب دونوں برابر ہو سکیں، کیونکہ کسی مرحلے میں برابر نہیں ہے۔ ان کے گھر کی اسٹائل، ان کے گھر کی اسٹائل دیکھ لیجئے آپ، ان کے لباس، ان کے لباس دیکھ لیجئے آپ، ان کے کھان پان کو دیکھ لیجئے، ان کے کھانے پینے کا طریقہ دیکھ لیجئے آپ، ان کے شوز، ان کے سب بالکل الگ ہیں، کوئی چیز برابر نہیں ہے۔ حتیٰ وہ چشمہ، حتیٰ وہ گھڑی، حتیٰ وہ جو بکس بچوں کے ہاتھوں میں ہیں، ہر چیز میں امیر امیر ہوتا ہے، غریب غریب ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے سے امیروں کو بھی غریبوں کے جیسا بنا دیا، اور اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مثال کے طور پر، اچھا مولا کی جملے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس دولت ہے، آپ اس سے کہیے کہ تم ذرا سا معمولی قسم کا کھانا کھاؤ، یہ دولت مند انسان اگر معمولی قسم کا کھانا بھی کھائے گا وہ ایک غریب کے کھانے سے اچھا ہوگا۔ آپ اگر اعلان کر دیں کہ مثلا سارے پیسے والے اس سال مثلا غریبوں جیسا لباس پہن کے آئیں گے، وہ غریبوں جیسا لباس بھی پہن کے آئیں گے تب بھی وہ غریبوں سے اچھا لباس ہوگا۔ اگر اعلان ہو جائے کہ سب ایک جیسے جوتے پہن کے آئیں گے، اس کے باوجود امیر کا جوتا اچھا ہوگا، غریب کا جوتا پھٹا ہوا ہوگا، ہے یا نہیں؟ توجہ، مولا فرماتے ہیں کہ تاکہ غریب اور امیر برابر ہو جائیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِي لَمْ يَكُنْ يَجِدُ مَسَّ الْجُوعِ، اس لیے کہ کبھی بھی کسی بھی امیر کو بھوک کا درد نہیں ہوتا، فَيَرْحَمُ الْفَقِيرَ، نتیجے میں اگر بھوک کا درد ہوگا تو وہ غریب پہ رحم کرے گا، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْغَنِي كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا قَدَّرَ عَلَيْهِ، ایک امیر شخص جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ چیز اسے مل جاتی ہے، کپڑا چاہیے مل جائے گا، کھانا چاہیے مل جائے گا، پانی چاہیے مل جائے گا، جو چاہیے اس کو میسر ہو جائے گا۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَسْتَوِيَ بَيْنَ خَلْقِهِ وَأَن يَذِيقَ الْغَنِي مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ، اللہ نے چاہا کہ امیر کو پتہ چل جائے کہ غربت میں زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک غریب بھوکا ہو تو کیا عالم ہوتا ہے، پیاس کے موقع پہ کیا تشنگی ہوتی ہے، یہ محسوس ہو جائے، لہٰذا پروردگار نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھا تاکہ امیر بھی خود کو غریبوں جیسا محسوس کرے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ مولا اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَرْحَمُ الْجَائِعَ، نتیجے میں یہ امیر رحم کرنے لگتا ہے بھوکوں کے اوپر، لہٰذا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے میں کچھ لوگوں سے آپ کو بہتر بنایا، سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ مثال کے طور کے اوپر آپ بہتوں کی بنسبت ہو سکتا ہے کہ اتنے امیر نہ ہو، لیکن دنیا میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی بنسبت آپ امیر ہیں۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو آپ امیر ہیں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تو آپ غریب ہیں۔ آپ اگر اپنے سے نیچے والوں کے جیسا اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین جانیں یہ تبھی پیدا ہوگا کہ جب ان غریبوں کی بھوک اور پیاس کو ہم محسوس کریں گے۔ مولا فرما رہے کہ اسی لیے پروردگار عالم نے امیر اور غریب کو ایک جیسا قرار دینے کے لیے ماہ مبارک رمضان میں یہ روزہ قرار دیا۔ یہ ایک مرحلہ، آخری فائدہ، اور اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کر آ جاؤں۔ یہ جو ایک عظیم الشان فائدہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جو آج ہماری میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے، وہ عظیم فائدہ کیا ہے؟ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ مولا فرماتے ہیں، حضور اکرم فرماتے ہیں کہ صوموا تصحوا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے طاقت ملتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھ کے بھوکے پیاسے رہو تمہیں صحت مل جائے گی۔ بالکل برعکس دنیا کے طریقہ کار کے بالکل برعکس فرمایا کہ المعدۃ بیت کل داء،
ہر بیماری، یہ بھی رسالت مآب کی حدیث ہے، ہر بیماری کی جڑ تمہارا یہ شکم ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے والحمیۃ رأس کل دوا، اور یہ تمہارا اپنے پیٹ کو روزے کی حالت میں خالی رکھنا یہ تمام دواؤں کی بنیاد ہے، تمام دواؤں کی بنیاد ہے۔ اور آج سائنس بھی کہہ رہی ہے سال میں انسان کو کچھ دن اپنے شکم کو خالی رکھنا چاہیے تاکہ بقیہ دنوں میں اس کا شکم اچھے سے کام کرنے لگ جائے۔ یہ تو گزشتہ زمانے سے چلا آ رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جہاں ذرا بھی پیٹ بگڑنے لگتا ہے ڈاکٹر کا پہلا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہ کھانا۔ البتہ وہ جو کچھ چیزیں ساتھ میں دے گا وہ ایک الگ میٹر ہے کہ مثلا یہ کھا لینا، کھانا نہ کھانا، یہ کھا لینا، یہ کھانا نہ کھانا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ شکم بڑا اہم ہوتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا علاج اگر شکم کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے تو پھر بہترین طریقہ کار ہے کہ انسان کو روزے کے ذریعے سے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ یہ فلسفی ہیں، یہ حکمتیں ہیں، انہی کے درمیان ایک عظیم حکمت ہے جو روزے کی قرار دی گئی ہے کہ جیسے جیسے انسان روزہ رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں کربلا کا غم بیدار ہوتا ہے۔ میں مصائب تک نہیں لے کے آ رہا ہوں، لیکن آپ توجہ فرمائیں، جس کو واقعی طور پہ روزہ رکھنے کا موقع مل جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعات کربلا میں حقیقتاً کیا ظلم ڈھایا گیا۔ میں مصائب سے پہلے ابھی مصائب کے مرحلے تک نہیں آ رہا ہوں میں، لیکن ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم جس موقع پہ روزہ رکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مثلاً 7:15 پہ اذان ہونی ہے اور 7:16 پر میں پانی پی لوں گا، 7:16 پر میں کھجور کھا لوں گا، یہ پتہ ہے اس کو۔ اچھا، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہونے والی ہے، لیکن جہاں یہ تو پتہ ہو کہ پیاس ہے لیکن پانی کب ملے گا نہ پتہ ہو، کیا عالم ہے۔ حقیقتاً میدان کربلا کے مصائب کو سمجھنا اور درک کرنا اگر انسان کے لیے کہیں ذرا ممکن ہے تو وہ روزے کی حالت میں ممکن ہے۔ اسی لیے روزے کی بڑی تاکید ہے۔ زندگی میں انسان مختلف موقعوں پر روزہ رکھے، ہر مہینے اگر کوشش کرے روزہ رکھ سکتا ہے روزہ رکھے، حتیٰ بہت سارے مسائل، خاص طور سے وہ جوان کہ جن کی زندگیوں میں ابھی شادیاں نہیں ہو پائیں، ان کا ایک بہترین علاج یہی روزہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جس موقع پر روزہ رکھتا ہے بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ میں آخری مرحلے تک آپ کو لے کر آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی روزے سے بھاگنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور میں جس واقعے کو عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سنیے اور واقعاً حیرت ہوگی کہ انسان کیسے کیسے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے فقیہ فقیہ ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے۔ شاہ قاجار ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اسی ایران میں یہ حکومت تھی اور یہ شیعہ حکمراں تھے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑی خدمتیں بھی انجام دی ہیں، لیکن بہرحال بادشاہ تو بادشاہ ہی ہے، روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ کیسے کہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یہ کہہ دیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہیں، پھر تو ظاہر ہے کہ فتوے لگ جائیں گے اور مخالفت ہو جائے گی۔ بڑا ایک بہانہ نکالا شاہ قاجار نے اور خط لکھا۔ اس زمانے میں سامرہ میں مرجع تقلید تھے آیت اللہ العظمہ مرزا شیرازی۔ یہ قاجار کا زمانہ بہت مختصر تھا، اس کے بعد کا واقعہ ہے وہ جو تمباکو والا ہے۔ یہ بادشاہ کہ جس کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ جس اس سے پہلے والا بادشاہ تھا۔ اس نے خط لکھا کہ دیکھیے سرکار، مجھے میرا بڑا اچھا، انسان جب چاہتا ہے کہ اپنے مطابق فتویٰ لے تو پہلے تھوڑا سا کوشش کرتا ہے کہ اپنے کو نیک ظاہر کرے۔ سرکار، میں بہت پابند ہوں نمازوں کا، عبادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، روزہ رکھنا میرے دل کی تمنا ہے، عبادتوں کی دنیا میں مجھے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن سنیں آپ یہاں سے، لیکن ایک مشکل ہے میرے ساتھ۔ وہ مشکل یہ ہے کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں اور حکومت کرنے کے لیے تخت پہ آ کر بیٹھتا ہوں تو چونکہ میرا پیٹ خالی ہوتا ہے، لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ غصہ آتا ہے تو جو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان کے جس کا فیصلہ سنانا ہوتا ہے، وہ بلا وجہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔
تو حضور اگر میں روزہ رکھوں گا تو نہ جانے کتنے بے گناہ ہیں جن کے خون بہہ جائیں گے، مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں روزہ نہ رکھوں تاکہ ان مؤمنین کے، ان لوگوں کے خون بچ جائیں، زندگی بچ جائے۔ بتائیے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بڑا اچھا راستہ نکالا نا اپنے کو بچانے کے لیے کہ میں روزہ اگر رکھوں گا تو زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، آپ اجازت دے دیجئے روزہ نہ رکھوں تاکہ لوگ قتل سے بچ جائیں، وہ بھی بلا وجہ قتل ہو جاتے ہیں، میں غصے میں آ جاتا ہوں اور بلا وجہ زندگی لوگوں کی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہا، عالم عالم ہوتا ہے، فقیہ فقیہ ہوتا ہے، مرجع مرجع ہوتا ہے، مجتہد مجتہد ہوتا ہے۔ انہوں نے مرحوم مرزا شیرازی نے خط کے جواب میں ایک جملہ بس لکھا، انہوں نے کہا دیکھو یہ بات میں تمہارے لیے بالکل واضح طور پہ لکھے دے رہا ہوں کہ اللہ کا حکم نہیں بدل سکتا لیکن حاکم بدل سکتا ہے۔ متوجہ ہوئے؟ حاکم بدل سکتا ہے۔ اگر تم کو اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کا خون بہہ جائے گا، روزہ نہ چھوڑو، حکومت چھوڑ دو۔ روزہ نہیں چھوڑنا، حکومت چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے تم سے بھائی؟ اگر تم اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتے ہو تم گدی چھوڑ دو۔ کیا ضرورت ہے کہ گدی پر بھی بیٹھے رہو اور پھر یہ کوشش کرو کہ روزہ چھوڑ دیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ روزے کا مقابلہ کسی ملک کی حکومت بھی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ عظمتیں اس روزے کی بنا پر ملتی ہیں کہ جس کا مقابلہ حقیقتاً کوئی حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس روزے کی عظمت کو محسوس کریں، اور جب بھی انسان کے لیے ممکن ہو، جیسا میں نے عرض کیا کہ مستحبی روزوں کے لیے تو بڑی وسعت پائی جاتی ہے، سال کے جو حرام روزے ہیں اور سال کے جو مکروہ روزے ہیں ان کو چھوڑ کے تو آپ پورے سال روزہ رکھ سکتے ہیں مستحبی، اور اس کے لیے آپ کا طریقہ کار بھی موجود ہے کہ اس کو آپ جس وقت بھی، اگر کوئی مرد مومن دعوت دے رہا ہو، آپ افطار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ توجہ رہے، پہلے سے یہ نیت نہ ہو کہ 10 بجے جب میرے سامنے بریک فاسٹ آئے گا تو میں افطار کر لوں گا، 8 بجے میرے سامنے چائے آئے گی تو میں افطار کر لوں گا۔ نہیں، یہ احساس نہ ہو، بلکہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں روزہ مغرب تک مکمل کروں گا۔ وہ تو اتفاقی طور پہ اگر آپ کے سامنے کچھ آ گیا تو آؤ افطار کیجئے گا، نہ یہ کہ کسی سے کہیں کہ بھائی میرے لیے کچھ لے کے آؤ، میرے لیے چائے لے کے آؤ، نہیں، پھر روزہ نہیں باقی بچے گا۔ یہ توجہ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، اسی لیے بس میں نے ختم کر دیا۔ اسی لیے وہ بزرگوار کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے شاید اس سے پہلے سنا ہو، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک بزرگوار، ظاہر ہے کہ انسان کی عمر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ضعیفوں کے اوپر سے الشیخ والشیخہ، جو قرآن مجید میں بھی اور روایتوں میں بھی آیا ہے کہ بوڑھا انسان کہ جو تقریباً، میں عمر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ عمر معین ہو، مثلا ایک انسان 80 سال کا ہو چکا ہے، یہ انسان اگر 80 سال کا ہے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، دین کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ اب اسے روزہ نہیں رکھنا ہے مثلاً، اب وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایک جوانوں کے جھنڈ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان، کمزور انسان ایک گلی میں داخل ہوا اور چپکے سے کنارے کھڑے ہو کر اس نے پانی پیا۔ البتہ یہ توجہ رہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا ہو کسی مجبوری کی بنا پر، اس کے لیے مستحب ہے کہ روزہ داروں کے سامنے نہ کچھ کھائے پیے، بلکہ وہ اکیلے میں جائے، لوگوں سے دور ہٹ کے جائے، لوگوں کی نگاہوں کے باعث نہ ہو تب کچھ کھائے پیے۔ اس بزرگوار نے بھی، بوڑھے انسان نے بھی، تاکہ لوگ نہ دیکھیں، جا کے ایک اکیلی جگہ پہ، سناٹی جگہ کے اوپر پانی پینے لگا، اور اتفاق سے یہ جوان پہنچ گئے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روزہ کھایا جا رہا ہے۔ بڑے تعجب، خیریت کیا ہوا؟ کہ آپ اتنی عمر، اتنے بزرگوار، اتنا زیادہ تقویٰ پرہیزگار، اور پھر آپ روزہ توڑ رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بچوں، تم گھبراؤ نہیں، میں روزے سے ہوں، صرف میں نے کھانا اور پینا نہیں چھوڑا ہے، بقیہ سب چھوڑا ہے۔ ان کو تو کچھ سمجھ ہی بھی نہیں آیا۔ کہا دیکھو، میں نے نامحرم کو دیکھنا ماہ رمضان میں چھوڑ دیا، میں نے غلط کام کرنا ماہ رمضان میں چھوڑ دیا، میں نے غیبت کرنا ماہ رمضان میں چھوڑ دیا،
میں نے لوگوں کی برائیاں سننا ماہ رمضان میں چھوڑ دیا، میں نے لوگوں کو ستانا ماہ رمضان میں چھوڑ دیا۔ ہاں یہ سب میں نے روزہ رکھ لیا، لیکن ہاں میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں لہٰذا میں نے کھانا پینا اپنے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ اب جوانوں تم بتاؤ کہ تم نے بھی روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ ان جوانوں نے کہا کہ ہم نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے، بقیہ سب کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ہم ماہ مبارک رمضان میں صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ سب ماشاءاللہ سے ٹی وی بھی چل رہا ہے، موبائل کے اوپر بھی جو دکھ جائے دیکھا جا رہا ہے، بقیہ سارے کام ہو رہے ہیں، خدا نہ کرے غیبت بھی ہو رہی ہے، خدا نہ کرے برائیاں بھی ہو رہی۔ نہیں، روزے کے معنی یہ ہے کہ کان بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، آنکھ بھی روزہ رکھے، ہاتھ بھی روزہ رکھے، حتیٰ پیر کے ساتھ ساتھ ذہن بھی ہمارا روزہ رکھے۔ یہ بڑا اہم ہے، لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ روزہ انسان کو واقعات کربلا کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ جتنا اللہ کی بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اس روزے کے ذریعے سے یہ بھی احساس پیدا کرتا ہے کہ میدان کربلا میں کیا شدت آتش رہی ہوگی۔ آپ نے کبھی اس زاویے سے بھی سوچا جتنی عمر کم ہوتی ہے اتنی انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے؟ دو ہی طرح کے لوگ، یا زیادہ عمر ہو جائے یا کم عمر ہو۔ میدان کربلا میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کے ہاتھوں میں کوزے تھے، یہ بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، جن کا عالم یہ تھا کہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ لیکن ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اے شہزادی سکینہ، آپ کے پاس زبان تھی، آپ نے العطش العطش کہا۔ اے امام باقر، آپ کے پاس زبان ہے، آپ نے العطش العطش کہا۔ اس میدان کربلا میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، یہ العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ لیکن ہائے، میدان کربلا میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا جو اتنا کم سن ہے کہ جو اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ میں پیاسا ہوں۔ ہاں، امام وقت نے آواز دیا کہ اس بچے کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ یہ بچہ اس انداز میں تڑپ رہا ہے کہ اس کی ماں کا تو دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ کبھی اپنے ہونٹوں پہ زبان کو پھیر رہا ہے کہ شاید کچھ نمی اور تری مل جائے۔ عزادارو، عجیب موقع تھا۔ میدان کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ننھا سا بچہ ہے جسے حسین سب سے آخر میں لے کر آئے ہیں، اور دشمنوں کے سامنے امام حسین نے ننھے علی اصغر کو پیش کیا۔ عزادارو، ہونا تو چاہیے تھا کہ علی اصغر کے لیے کم سے کم لا کے پانی پیش کر دیا جاتا، لیکن میدان کربلا میں قیامت ہو گئی۔ فضاؤں میں سنسراتا ہوا تیر چلا، اور وہ بھی وہ تیر کہ جو سشوبہ تیر تھا ننھے علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ یہ بچہ فانقلب الصبی علی یدی الامام، یہ ننھا سا بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ امام حسین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اور ننھا سا بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا۔ حسین خیموں کی طرف واپس پلٹ رہی ہیں، لیکن ہر قدم پہ یہ احساس ہے ماں خیمے کے در پہ کھڑی ہوگی، اور اگر اس نے پوچھ لیا کہ علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے تو حسین کیا جواب دیں گے؟ اور ہوا بھی یہی۔ جیسے ہی حسین خیمے کے در پہ پہنچے، ایک ننھی سی بچی خیمے کے در پہ آئی، آواز دیتی ہے، بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، اور یہ ننھی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب جو حسین نے عبا کا دامن الٹا، من کا ڈھلا ہوا، گلا چھدا ہوا، اب جو ننھی سی سکینہ نے علی اصغر کو دیکھا، یہی وہ لمحہ تھا کہ ماں بھی آ چکی تھی۔ ماں کی نظر اب جو علی اصغر کے گلے پہ پڑی، آواز دیتی ہے، مثلک ینحر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہیں اس اونٹ کی طرح سے میدان کربلا میں نہر کر دیا گیا؟ ہاں عزادارو، ماں کے لیے بڑا سخت تھا۔ بس ایک جملہ اور مسائل
مصائب مکمل ہو گئے، عزادارو امام حسین نے ننھے علی اصغر کو پشت خیمہ پہ لا کے سپرد لحد کیا، لیکن عصر عاشور کے ہنگام میں میدان کربلا میں ایک عجیب مصیبت نازل ہوئی۔ ہوا یہ کہ اس ننھے سے بچے کو جسم کے ڈھونڈا جانا شروع ہوا۔ عزاداروں اب جو نیزے زمین کربلا میں چبھوئے جا رہے تھے، علی اصغر کو ڈھونڈا جا رہا تھا، اچانک اب جو نیزہ زمین کربلا میں پیوست ہوا، فضاؤں میں علی اصغر کا جسم اٹھا۔ ماں دیکھ رہی تھی، ننھے علی اصغر کے جسم کو زمین پہ رکھا گیا، دوبارہ سر قلم ہوا، پھر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ماں زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ اے میرے پروردگار، ننھے علی اصغر پہ رحم کرنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو خدمت عزا میں مصروف ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہم سبھی کی عزاداری کو ہم سے قبول فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو شفاعت حسین نصیب فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم